بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر افاقی. پروگرام ہے ضمیر کی آواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پریس. ہمارے پروگرام میں بہت ساری شخصیات ہم مدعو کرتے ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کے خیالات سنتے ہیں کہ وہ دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے کیا کر سکتے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کو بہت اچھا کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں جن صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے یہ اشرف سہیل صاحب ہے. سہیل اشرف صاحب. سہیل اشرف صاحب کوئی عرصہ 22-23 سال سے یورپ میں رہے ہیں، وہاں پر کمیونٹی کی خدمت کرتے رہے ہیں. پاکستان کا ایک سافٹ ویئر جنہوں نے وہاں پہ اجاگر کیا، ان کی بے شمار خدمات ہیں. آج کل پاکستان میں آئے ہیں تو ہم نے انہیں مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کیونکہ یہ اپنے اندر ایک خدمت خلق کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر ان کا یہ ماننا ہے اور ان کا یہ کہنا بھی ہے کہ ہم اگر سوسائٹی میں، معاشرے میں یا ملک میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں تو وہ کمیونٹی کو جوڑ کر لا سکتے ہیں. تنہا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم ان کے خیالات کو جانیں گے. یہ ان کا ارادہ یہ بھی ہے کہ فیوچر میں سیاسی میدان میں اپنے آپ کو بنانا بھی چاہتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کے ذہن میں وہ کون سے آئیڈیاز ہیں، کیا طریقہ کار ہے جس کو اپناتے ہوئے آپ اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب سہیل اشرف صاحب. اور جیسا کہ آپ کے بارے میں ہمیں جتنا علم ہے کہ آپ یورپ میں لندن میں رہے ہیں، ان کے رہ بھی رہے ہیں وہیں پہ. آپ کمیونٹی کی خدمات کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، اور یہ وہ جذبہ ہی ہے جو آپ کو یہاں پر کھینچ کے لایا. اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے پاکستان میں کوئی ایسی تبدیلی لے کر آنی ہے جس سے یہ ملک ایک تو پاکستان میں اس کا ایک امیج بہت اچھا ہو اور دنیا میں بھی اس کا ایک امیج اچھا ہو. اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سٹی نیوز چینل والوں کا اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. سر بات دراصل یہ ہے کہ میرا تعلق تو ویسے پاکستان سے ہے، جیسا کہ آپ نے میرا تعلق کروایا کہ میں 22-23 سال سے انگلینڈ میں رہتا ہوں. جب میں یہاں سے وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ صحیح معنوں میں وہاں پر ایٹیکیٹس کیا ہوتے ہیں، جمہوریت کیا ہے، اور وہاں کے جو ادارے ہیں وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ عوام کی خدمت کیسے کرتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے مطلب میں نے سوچا کہ یار پاکستان میں بھی ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ان کی خدمت کر سکے. بیسیکلی میرا جو بنیادی مقصد ہے نا، میری نظر میں یہ ہے کہ سب سے پہلے عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے. اچھا. کیونکہ ابھی بھی میری نظر میں دیکھا جائے گا تو عوام کو ابھی شعور نہیں ہے. شعور نہیں کسی قسم کا. اچھا. کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، وہاں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہاں کا ماحول کیا ہے. جس ادارے میں بھی آپ جاتے ہیں نا وہاں پہ پیشنٹ نہیں، صبر نہیں. وہاں کے عملہ جو ہے نا وہ مطلب ایسا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی شخص آ رہا ہے اس کے ساتھ بہیو کیسے کرنا ہے. تو عوام کو بھی نہیں پتہ. اس کو مطلب سب سے پہلے آپ نے گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے جو حقوق ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا جو بنیادی مقصد ہے پہلے عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. ہر اس کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس کوئی اس کے خد و خال ہوں گے، کوئی طریقہ کار ہوگا. جی. ہمارے عمران خان صاحب بھی جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بہت بڑا ایک نعرہ لے کر رہے تبدیلی کا، انہوں نے کیا کیا، اپنے کس طرح سے کیا، کر سکے یا نہیں کر سکے، انہیں تو ہم رکھتے ہیں ایک طرف. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جب اس ملک میں ایک سیاسی جماعت کی داغ بیل ڈالیں تو کم سے کم لوگ جو ہیں ان کی مایوسیوں کو امید میں بدل سکیں، نہ کہ صرف آپ نعرے لگائیں اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں. کیونکہ اب ایک بات یاد رکھیے گا، اب لوگ بیوقوف جی آئی انڈرسٹینڈ، مجھے پتہ ہے اس بات کا.
آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں پہلا ورڈ آپ نے شاید میرا نوٹ کیا ہوگا کہ شعور دینا. شعور. Am I right? ابھی عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بس صرف جلسہ سننے چلے جاتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے لیڈران ان سے کیا رہے ہیں, وہ وہاں کرنے کیا جاتے ہیں. بھائی دیکھیں اب یہ جو گردان ہے مطلب جی بھٹو زندہ ہے, سب سے پہلے تو بھٹو صاحب زندہ نہیں ہے. مان اس بات کو ٹرکی بتی کے پیچھے لگایا ہوا. اسی طرح نون لیگ کا یہی حال ہے. ٹھیک ہے, جو بھی لیڈر آتا ہے نا وہ عوام کو بتاتا نہیں کہ یار جمہوریت کیا ہے, آپ کے رائٹس کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف پرانی باتیں اس کے اوپر الزام اس کے اوپر الزام کر کے کہہ کے چلے جاتے ہیں. میں شروع سے دیکھ رہا ہوں, میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں. اب مجھے ان کی تقریریں ان کے الفاظ رٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے عوام کو یہاں سے نکالنا ہے. اچھا, مطلب نکالنا اس طرح ہے کہ پہلے تو ان کو بتانا ہے کہ آپ کا رائٹس کیا ہے. ٹھیک ہے, اداروں میں جب آپ جائیں تو آپ کو اپنے حقوق وہاں سے ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے آگے کیسے پڑھنا ہے, کیونکہ عوام کو یہ نہیں پتا ایجوکیشن کیا ہوتی ہے, ایجوکیشن سے فائدے کیا ہیں. ایجوکیشن بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو جو ہے نا چینج کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. سیاست ایک ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہوگی اس میں. ٹھیک ہے, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں نا ان میں بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہاں پر عوام کی سنی نہیں جاتی. اب دیکھیے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان کی سنی جاتی ہے. کبھی عدالت لگ گئی چھٹی والے دن, کبھی یہ ہو گیا. اب عوام بیچاری جیلوں میں پڑی ہوئی ہے اور یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ نہیں کہ یار ہم سارا دن جیلوں میں پڑے ہیں اور ہماری کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں جب یہاں سے آپ عوام کو ایک راستہ بتائیں گے نا ان کو سمجھ آئے گی کہ یار پولیٹیشین آپ کے ساتھ کرتے کیا. ٹھیک ہے, اور آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کسی بھی جگہ چلا جائے. ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر مہنگائی کا شوق بڑھتا ہے. مجھے پتا ہے, میں انکار نہیں کرتا, لیکن اس مہنگائی میں رہ کر آپ نے اپنے آپ کو صبر و تحمل سے کیسے نکالنا ہے. جو بھی ہمارے بہن بھائی یا میرے اپنے گھر والے بازار جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سبزی لینے جاتے ہیں, تو سب سے پہلے ان کے چہرے کے امپریشن ایسے ہوتے ہیں غصے والے, اور منہ میں گال ہوتی ہے. گال مسئلے کا حل نہیں ہے, گالی نکالنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو چیز آپ لینے جا رہے ہیں گالی نکال کر بھی آپ وہ بائی کر رہے ہیں, تو کیوں نہ یار آپ گالی کے بغیر بھی آپ اس کو بائی کریں. ہم اس کو مطلب کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے, اتنی زیادہ باتیں ہیں, اتنے سارے ایشوز ہیں, بلکہ ایشو ہیں, اس کا حل کوئی نہیں. ہم یہ چاہیں گے مطلب کہ فیوچر میں آپ آئیں, آپ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہوئے کہ آگے ہم ون بائی ون. دیکھیں آپ نے جانا ہے, مطلب جو آپ کی بات ہوئی ہے ماشاء اللہ جو فرما رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں تبدیلی تھرو شعور لانا چاہتے ہیں, شعور کے ذریعے. جی بالکل, وہ ہم گریجولی اس پہ آتے ہیں. جی اس وقت تو یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنا مطلب جو آپ کا منشور ہے اس کے بارے سے بات کریں, تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ پتہ چل سکے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کے ذہن میں تبدیلی لانے کے لیے بے شمار آئیڈیاز بھی ہیں. جی اس پہ بھی تھوڑی سی سب سے پہلے تو منشور کی بات آپ نے کی ہے نا. ابھی جو میرا پہلا منشور ہے اس منشور میں یہی شامل ہے کہ میں سب سے پہلے عوام کو شعور دوں. جب ان کو تھوڑا سا شعور آئے گا نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ ان کو منشور کی طرف لے کے آؤں گا. کیونکہ عوام کو تو بھی شعور ہے ہی نہیں میری نظر میں, آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, منشور آتا ہے بعد میں, جب میں اگر کبھی میں نے سیاست میں قدم رکھا اور اپنی سیاسی پارٹی بنائی, ٹھیک ہے, یہ سارے میرے جو منشور وغیرہ میرے پائپ لائن میں ہیں. ابھی جو میرا فوکس ہے نا وہ ہے عوام کو شعور دینا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں انگلینڈ سے پاکستان میں آیا ہوں. حالانکہ دیکھو میرے لیے باہر میں آپ بھی جانتے ہیں کہ لائف سٹائل کیسا, وہاں کا آزادی ہے, ہر طرح مطلب آپ جا سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں. تو
میں نے اپنی وہ لائف چھوڑ کر، ٹھیک ہے، پاکستان میں مشکل ٹاسک میں نے لیا ہے کہ نہیں یار، پاکستان میں بھی نا لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ آسان ہونی چاہیے. جیسے ہم باہر رہتے ہیں ہماری تو لائف ویسے بھی الحمدللہ آسان ہے، کوئی طرح مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں باہر کے ملکوں میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں وہاں بڑی فوکس کی جاتی ہیں، ایک ہیلتھ کی طرف اور ایک ایجوکیشن کی طرف. پھر بعد میں اس کا کاروبار، اس کا بزنس آتا ہے. وہاں پر ٹھیک ہے لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان میں ٹیکس کا شعور ہی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک بڑی پتہ کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں، میں شعور کا کیوں کہہ رہا ہوں، اگر تو آپ نے صحیح معنوں میں ملک کو رائے راست پہ ڈالنا ہے، ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جو ہم اسکولوں سے کالجوں سے سیکھتے ہیں، ایک وہ ایجوکیشن ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400-1500 سال پہلے بتائی تھی اور عمل کر کے دکھایا تھا. آج دیکھیں ہم اس سے ہٹ چکے ہیں، ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمیں بیسیکلی وہ ایجوکیشن ملی نہیں. آج ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ دیکھ لیں، جتنے بھی مولانا حضرات بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، عوام بھی دیکھتی ہوگی، میں خود بھی دیکھتا ہوں، کبھی انہوں نے کرپشن کے اوپر بات نہیں کی، کبھی یہ نہیں کہا کہ یار یہ جن کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں یہ تو ملک کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا، ٹھیک ہے، پھر ان کا ساتھ دیتے ہیں. میں نے آج تک ان کا منشور نہیں دیکھا. یہ جتنے بھی ہمارے جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں، شاید ایک آدھ ہوگی، لیکن انہوں نے بھی ان کو عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. میری نظر میں ٹیکسی کی بتی کے پیچھے لگائیں گے. دیکھیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، جب آپ کی منزل اور آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت ٹھیک ہونا تو اللہ پاک آپ کی بڑی مدد فرماتے ہیں. شروع میں نیت تو خان صاحب کی بڑی ٹھیک تھی، اور نیت ہمارے ایک اور آج کل وہ کہیں دبئی میں بیمار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہوتے تھے میری نیت بڑی درست ہے. تو نیت تو دیکھیں، نیتوں کا تو حال اللہ جانتا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں، عوام میں تو آپ کو دیکھنا ہے آپ کے جسم پہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کا کالوفیل کیا ہے، آپ دے کیا رہے ہیں، اس کو انہوں نے فالو کرنا، پھر آپ کو ایڈمائر کرنا، پھر آپ کے پیچھے چلنا. دیکھیے خان صاحب کی جو آپ نے بات کی نا، بیسیکلی نیت ان کی بڑی اچھی ہے. ان کی جو ٹیم ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ وہاں سے مار کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو پلیئرز انہوں نے لیے ہیں وہی جسے بیٹے چلے کارتوس تھے، وہ انہوں نے سارے شامل کر لیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عوام کو نہیں پتا کہ اگر یہی بار بار آئیں گے تو کیسے تبدیلی آئے گی. آپ نے ان کا بتانا ہے، ان کا کچا چٹا کھول کر رکھنا ہے، شعور دینا ہے کہ بھائی جب تک نئے پلیئر نہیں آئیں گے اس فیلڈ میں، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو صحیح معنوں میں ایماندار ہوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہوں، ان کی عبادت کرتے ہوں اور صحیح قرآن کو فالو کرتے ہوں. آج دیکھیں ہم کہتے ہیں جی آئین آئین آئین، یہ بات ہے، کہاں آئین؟ کوئی عمل کر رہا؟ میں عوام سے پوچھتا ہوں، میں اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہوں، چلے عوام کا بھی بعد میں آتے ہیں، میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کسی کو جمہوریت کا ہی نہیں پتا. ہاں ایک چیز بڑی اچھی ہوئی کہ جب میں اس فیلڈ میں آنے لگا تو آنے سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو چند چیزیں سمجھائی ٹو دی پوائنٹ اور دلیل کے ساتھ. اچھا، جب میرے پاس دلیل تھی، ٹھیک ہے، میں نے زبردستی نہیں کی، جب میں نے دلیل سے ان کو سمجھایا کہ بھائی دیکھیں اس طرح سے اس طرح، ٹھیک ہے، تو انہوں نے میری بات کو فالو کی، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن جب میں نے دلیل سے ان کو سمجھایا تو وہ میری بات کو سمجھ گئے. تو جب آپ کے پاس دلیل ہوتی ہے نا تو تب عوام میں شعور آتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شعور کی بات کرتا رہوں اور میں خود ٹریک سے ہٹ جاؤں اور عوام کو شعور ہی نہ. سب سے تو پہلے میرے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ یار میں کرنا کیا چاہتا ہوں. میں ایک دم سیاست کی طرف نہیں جا رہا، حالانکہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے، کوئی اس پارٹی سے نکلتا ہے، کوئی اس پارٹی میں چلا جاتا ہے. میرے پاس بھی آپشن ہے، مجھے کئی لوگوں نے کہا، میں نے کہا نہیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں میری اپنی سوچ ہے، ٹھیک ہے،
میرے لیے تو بڑا آسان ہے، کوئی MNA MB کی سیٹ حاصل کر لو، سارا دن AC میں بیٹھا رہو، کوئی کام ہی نہیں کرنا تھا. اب سیاستدانوں کو دیکھ لیں، صحیح. صبح کیا کرتے ہیں، شام کو 7 بجے ٹی وی لگائے، رات 11 بجے تک ٹاک شو. بھائی ان کے پاس کام کیا ہے؟ یہی تو کام ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، عوام کو نہیں پتا. وہ انہوں نے سارا دن یہی کرنا جی میرا لیڈر یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. عوام کی بات کر رہے ہیں بار بار. عوام اتنی بھی بے شعور نہیں ہے. عوام کو تو جاگے رکھ دیا، ان کے مسائل میں ان کا کہیں کوئی کام نہیں ہوتا، نہ کسی سرکاری دفتر میں نہ کہیں. وہ بیچارے باہر نکلے تو ان کو جو ہے وہ مختلف طرح کی رکاوٹیں. ان کے لیے تو ناموافق ماحول ہے، ناموافق حالات ہیں، نہ ان کو کام کرنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کو سوچنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کی سوچ و فکر پہ پابندی ہے. تو کیسے مطلب یہ سارے لوگ عوام اتنی مطلب بے شعور تو نہیں ہے. ان کو آپ نے یعنی سسٹم میں جکڑ کر رکھا ہوا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے. جب تک آپ اس سسٹم میں کہیں بریک نہیں لاتے، کس طرح سے عوام کو شعور جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہی چیز میری آپ سے سمجھ میں بحث بھی ہو رہی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے کہ سسٹم مان لیا. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عوام کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ خود سسٹم کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. اچھا جی، میرا اپنا پوائنٹ ہے، میرا اپنا ایک خیال ہے. لو جی میں کہتا ہوں جی میں لیڈر بن کے عوام نکالوں گا بھائی، اور میں ملک ٹھیک کروں گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ضروری ہے میں پرائم منسٹر بنوں، پریزیڈنٹ بنوں؟ بھائی عوام کا بھی کوئی حق ہے، وہ خود کیوں نہیں نکلتے؟ کیا وہ سارا دن گھر بیٹھ کر ایک دوسرے کو برا بھلا بولیں گے، گالی نکالیں گے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. عوام کو لیکن موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ آگے کوئی نظر نہیں آئے گا، کسی کے پیچھے وہ کلا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے سیاست میں ان ہونے سے پہلے میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا عوام کو شوق دینا چاہتا ہوں. آپ نے کوئی اس حوالے سے گراؤنڈ ورک کیا ہے کہ آپ کو کمیونٹی ورک کر رہے ہوں، لوگوں سے مل رہے ہوں، ان کے شعور کے لیے کہیں پہ ایسی ہم کل بات کریں تو کوئی مثال ہم سامنے دے سکیں؟ جی ابھی میں نے کہا نا کہ یہ تو خیر میرا پہلا ابھی آپ کے ساتھ تعلق ہے، اور میں آہستہ آہستہ جو ہے نا آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ایسی کمیونٹی سے ملوں، رابطہ کروں ان سے، لوگوں سے ملوں. تو یہ مجھے کرنا پڑے گا، اور میں آیا ہی اسی مقصد کے لیے. دیکھیں اگر میں نے یہ چیلنج لیا ہے کسی مقصد کے لیے نہیں، ورنہ وہی بات آ گئی کہ جس ملک میں میں بیٹھا ہوں آرام سے بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں. عوام کی زندگی جو ہے نا وہ بہتر کرنی ہے. تو اس سلسلے میں ایک اچھا پوائنٹ ہے آپ کا جی کہ عوام کی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ جو شعور کا لفظ میں نے استعمال کیا نا، شعور. دیکھیں مجھے شعور آیا تو میں اس فیلڈ میں آیا اتنی دور سے، ٹھیک ہے. اگر میرے اندر یہ نہ ہوتا تو میں تو آرام سے بیٹھا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر ٹریول کرتا تھا، ٹھیک ہے. تو میرا جو اصل مقصد یہ نا کہ میں بھی یہ لفظ استعمال کروں گا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ خیر ان کا تو اپنا وہ نعرہ ہوگا، میں کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ روشن پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ. اور ہاں ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں اپنی جنریشن سے کہ دیکھیے زندگی میں نے بھی بہت کچھ سیکھا، اور سیکھ کر ہی میں اس مقام تک آیا. ٹھیک ہے. بڑا اچھا کسی نے یہ کہا تھا کہ کامیابی جو ہے نا وہ گھر بیٹھ کر نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. ایسے ہی. اور کہیں پر میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ منزلیں ہیں تو فاصلے ہیں، فاصلے ہیں تو راستے ہیں، راستے ہیں تو مشکلیں ہیں، پر ہمیشہ فائٹر جیتتا ہے. تو یہی میں جنریشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی گھبرانا نہیں، مشکلیں آئیں گی اور ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. گھبرانے سے لوگ ہٹ چکے ہیں، گھبرانے والی طرف سے. بڑا اچھا، بڑا شکریہ، کیونکہ ہمارا ٹائم جو مطلب ہم اپنے ٹائم کی ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ آپ سے ہم ٹاپک وائز یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ کو مدعو کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی بلائیں گے تاکہ آپ کے خیالات جو ہیں ہم عوام تک پہنچائیں. تو ناظرین آپ نے سہیل اشرف صاحب کی گفتگو سنی. میرے جیسا بندہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے جہاں کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کوئی کرنا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ چلیں، اس کی باتوں کو لے کر آگے بڑھیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں. ہم اس امید کے ساتھ
آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سہیل اشرف صاحب جیسے لوگ جو ہیں یہ باہر سے آتے ہیں, باہر رہتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں, اور ان کے اندر ایک تڑپ ہے اس ملک کو جو درد لے کر آتے ہیں, وہ اس درد کی بنا پر یہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں بھی ان کو اسپیس دینی چاہیے, ان سے ملنا چاہیے, ان کی باتیں سننی چاہیے. ہو سکتا ہے یہی کوئی وہ تبدیلی کا استارہ بنے جو اس ملک کو لے کر آگے چلیں. بہت شکریہ, اجازت چاہتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے, اور اسے سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ہم اس طرح کے مختلف شخصیات کو اور کئی پروگراموں کو لے کر آپ تک آ سکیں. اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.